سچ بولیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے, اور وقتی طور پر ایسا ہوتا بھی ہے, بعض اوقات لوگ سچ بولنے کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. کیا اس وجہ سے پھر رک جایا جائے, سچ نہ بولا جائے؟ یہ تو کوئی مصلحت نہ ہو. چینج ہیٹرز, یہ بڑا نیا نام ہے. یہ اچھا ہے, چینج ہیٹرز. یہ لوگ نا تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. کمفرٹ زون میں رہنے کے لیے اور تبدیلی کی طرف نہ جانے کے لیے یہ جھوٹ بولتے تھے. بری عادت جس کو لگ گئی ہوتی ہے, انسان کر لیتا ہے, اسے چھٹکارا کیسے حاصل کریں, کیسے واپس سچ کی طرف پلٹ آئیں؟ 3 کتابوں کا کرکس میں نے بتایا آپ کو, یہ وجوہات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں فرح اقرار. آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں ٹیبوز ڈسکشن ود قاسم علی شاہ صاحب. یہ بڑا مزے کا سیشن ہے, اور اس سیشن میں نا جہاں آپ لوگوں کو سننے کو, دیکھنے کو اور سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, مجھے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ہم سچ کی بات کرتے ہیں, سچ کی حقیقت کیا ہے اور معاشرے کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, یہ آج ہم قاسم صاحب سے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم قاسم بھائی. وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. پہلے والا ہمارے جتنے ابھی تک ہم نے ریکارڈ کیے ہیں اس سے بہت سراہا گیا, کیونکہ اتنے وہ مختلف ٹاپک ہوتے ہیں اور اتنے مختلف طرح سے ہم اسے ٹچ کرتے ہیں کہ اس کی فیڈ بیک بڑی شاندار آتی ہے. آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ سچ کے متعلق ہے, اور اس میں جھوٹ بھی کہیں نہ کہیں آ جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ آپ اتنے عرصے سے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, آپ ایک معلم بھی ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سچ کیا ہے؟ اچھا, مجھے لگا کہ فرح کہنے لگی کہ آج ہم سچ بولنے لگے. وہ تو ہم ہمیشہ بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اچھا دیکھیں, سچ جو ہے نا وہ ایک بڑی ہی کمپیریٹیو چیز ہے. جس طرح سکسیس کی ڈیفینیشن بیان کرنا وہ بدل جاتا ہے, ہر فرد کے لیے اس کی ڈیفینیشن مختلف ہے. اسی طرح سچ جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جو سچویشن, حالات, واقعات, ٹائم, 3 ڈائمینشنز میں ڈائمینشنز کا بدلنا, ہر چیز کو اگر ہر چیز کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ سچ کی حقیقت مختلف ہو جاتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت گھڑی کی جو سوئی ہے اس پہ 2:12 ہو جاتی ہے, اور یہ دن کا وقت ہے. ہم اس وقت فاؤنڈیشن میں قاسم علی شاہ 8 رضا بلاک اقبال ٹاؤن میں موجود ہیں. لیکن اگر کال آئے مجھے اسی وقت, ایگزیکٹ بالکل اسی وقت امریکہ سے, اور وہ مجھے کہے کہ کیا وقت ہوا ہے, تو میں کہوں مجھے دن کے 2 بجے ہیں. کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, رات ہوئی ہے. تو رات وہاں ہوئی ہے, یہاں دن ہے 2 بجے. یہ صرف جگہ بدلی تو جو ٹائم ہے وہ چینج ہو گیا. یہ دونوں چیزیں سچ ہیں, لیکن ایک دوسرے کو اگر ہم فرض کریں بھول جائیں کہ وہ امریکہ میں ہے اور میں پاکستان میں ہوں, تو یہ جھوٹ لگے. یعنی اس کا ریفرنس بدل گیا. میرے ہاتھ میں جو پیپر ہے وہ آپ سے دور ہے اور میرے سے قریب ہے, یہ دونوں سچ ہیں. اور اگر ہم لڑ پڑے کہ نہیں آپ کے نہیں دور ہے, میں کو نہیں قریب ہے, تو ہم دونوں سچے ہیں. یہ ہاتھ جو اسکرین پہ دکھ رہا ہے یہ ہاتھ آپ کو سیدھا دکھ رہا ہے, لیکن جہاں میں اسے دیکھ رہا ہوں یہ الٹا ہے. آپ کے لیے ہاتھ کیا ہے؟ سیدھا. بالکل. اس طرف آ جائیں تو یہ ہاتھ کیا ہے؟ الٹا. لہٰذا صرف ایک نظارہ بدلا ہے, اینگل بدلا ہے, نیا زاویہ نظر بنا ہے, تو چیز کی حقیقت بدل گئی. ہوتا یہ ہے کہ سچ تو سچ ہی ہے جو ہے, ٹھیک ہے جی. وہ روز روشن کی طرح عیاں, یعنی روز روشن ہوتا ہے چمکتا ہوا دن, اس میں ہر چیز چمکتے سورج کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے کہ کیا گھاٹا ہے کیا نفع ہے. لیکن یہ روز روشن اس وقت میں یہاں پر ہے, کسی اور وقت میں اندھیرا ہے, وہاں پر اسی وقت میں اندھیرا ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب تک اس سچ کے وہ ریفرنس پوائنٹ جن کی وجہ سے وہ سچ ہے ان کو نہیں سمجھتے, ہم سچ کو نہیں سمجھ. میں معذرت کرتا ہوں, ہم تھوڑی سی فلاسفیکل ڈسکشن کر رہے ہیں, ایک کامن ڈسکشن ہی, تھوڑی مشکل بات ہے میں آپ سے کر رہا ہوں, لیکن سمجھیے گا کہ سچ بھی خود نہیں کھڑا ہوتا, اس کو کھڑا کرنے کے لیے بھی کوئی ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. واصف علی واصف صاحب بڑا پیارا فرماتے ہیں سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلتا ہے. یعنی اگر آپ نے یہ ڈیفائن کر لیا کون سچا ہے, تو جو وہ بولے گا وہ کیا ہے؟ سچ. اچھا مثال آپ لیجیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی. 40 سال کی عمر میں جب نبوت ملتی ہے تو آپ اپنے پورے خاندان کو, سب کو, عرب والوں کو اکٹھا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تو تم کیا کرو؟ اب یہ کہا تھا نا, آپ کو پتہ ہے کئیوں نے تلواریں نکال لی تھی. یہ اتنا بڑا سچ تھا, یعنی پیچھے ابھی نہیں کسی نے دیکھا پہاڑ کے جا کے,
لیکن بولنے والے کے سچا ہونے پہ اتنا یقین تھا کہ تلواریں آدھی نکل آئیں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ اگر سرکار دو عالم وسلم کی ذات غرامی کہہ رہی ہے, محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر تو تلواریں نکالو جی. یعنی پھر ڈاؤٹ نہیں ہے, سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. دوسری بات یہ, سچ جو ہے وہ, اس کے بارے میں ایک بڑی وہ شاندار سینیکا کے جملہ ہے کہ جھوٹ کا فنا ہونا لازم ہے, یعنی سچ کی بقا ہے, لہٰذا سچ کو صبر کرنا پڑتا ہے. میں کہنا یہ کر بالکل بالکل آپ نے بڑا اچھے طریقے سے سمجھایا. اچھا, یہاں پر لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ سچ بولیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے, اور وقتی طور پر ایسا ہوتا بھی ہے, بعض اوقات لوگ سچ بولنے کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. کیا اس وجہ سے پھر رک جایا جائے, سچ نہ بولا جائے؟ یہ تو کوئی مصلحت نہ ہوئی نا. نہیں, دیکھیں یہ سچویشن ہے نا, یعنی اب یہ سچ سے نکل کے ہم اگلے لیول پہ چلیں گے. پہلے ہم نے بتا دیا سچ کیا جی. سچ ہے ایک انفارمیشن جو کسی ریفرنس کی وجہ سے کھڑی ہے. اگر وہ ریفرنسز ہٹتے ہیں تو وہ سچ نہیں رہتا, اور وہ اگر شخصی سچ تو سچے کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچ ہے. یہاں تک پہنچ. اب ہم نے کہا کہ اگر سچ بولنا پڑے تو ہم اس سوسائٹی میں, جو کہ اتنی مشکل سوسائٹی ہے, اس میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے, تو ہم کیا کریں؟ یہ کویشچن ہے آپ کا نا. بالکل, میں سوال صحیح سمجھاؤں؟ بالکل بالکل بالکل. میرا یہ کہنا ہے کہ فرا سچ جو ہے نا, وہ بولنے کے لیے جرت تو چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ طریقہ کار بھی ٹھیک ہونا چاہیے. یہ زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں نا ہم سچ بولتے ہیں تو ہمیں منہ کی کھانی پڑتی ہے, یا ہم سچ بولتے ہیں تو آگے سے ریئیکشن آتا ہے, وہ یہ سمجھا نہیں پا رہے ہوتے یا سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم نے کسی بات کو کہنا کیسے. ایک یہ غلطی ہے. پھر اس سچ بولنے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض ساری اپنی رپورٹس لے کر گیا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی بیگم صاحبہ بھی مریض کی, اور ڈاکٹر نے ایسے ساری رپورٹیں دیکھی ہیں, اور دیکھنے کے بعد فوراً کہا ہے کہ آپ کے پاس صرف 10 دن ہے, آپ کو لیور کا کینسر ہے, اور 10 days میں آپ نے ختم ہو جانا ہے. یہ سچ ہے رپورٹس کے مطابق. لیکن اس کا طریقہ کار اتنا خوفناک ہے کہ ممکن ہے وہ اگلے دن ہی فوت ہو جائے, شاید ادھر ہی فوت ہو جائے. اس لیے ڈاکٹرز کو بھی یہ سیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. یہ مجھے بڑی ایک دفعہ تفصیلی نشست ہوئی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے, جو اس وقت منسٹر بھی ہیں ہیلتھ کے, بڑے قابل انسان, فاؤنڈیشن میں کئی دفعہ. انہوں نے بتایا کہ یہ پورا ایک میتھڈ ہے کہ کسی کو اگر آپ نے ٹریجڈی کی نیوز دینی ہے تو کیسے دینی ہے. مجھے ایسے میرے کئی دوست تھے جو ملٹری میں سرو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک دوست کی اسائنمنٹ تھی ایک اسٹیشن پہ, کہ انہوں نے اطلاع دینی ہوتی ہے اس اسٹیشن پہ, اگر اس اسٹیشن سے کوئی اگر وار ایریا میں, وانا میں, وزیرستان میں, بارڈر پہ اس کی شہادت ہو گئی, تو ان میرے جو دوست تھے ان کی ڈیوٹی تھی, انہوں نے انفارم کرنا ہوتا تھا فیملی کو. تو وہ کیسے انفارم کرنا, یعنی آپ کال کر کے کہہ رہے ہیں جوان جہان بچہ جو کپتان ہے, آپ اس کے گھر کال کر کے اگر کہہ دیں کہ جی وہ شہید ہو گئی, بس ختم. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. وہ تو ایک شوق ہے, اور وہ شوق جو ہے وہ اتنا بڑا شوق ہے کہ وہ شاید اس کے بعد کوئی نارمل نہ رہ سکے. بالکل. تو اس دکھ کو کیسے بیان کرنا, یا کسی میں کوئی خامی دیکھی آپ نے اس خامی کی نشاندہی کرنی ہے, تو آپ خامی کی نشاندہی سرے عام کر دیں, جو آج کل عام طور پہ ہو رہی ہے کہ جناب پوسٹ لگا دی, ویڈیو لگا دی, اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بھلا کر رہے ہیں, ہم تو بتانا چاہ رہے ہیں اصل چہرے. یہ طریقہ کار یہ دین کا نہیں ہے نا جی. آپ اس طریقہ کار کو بھی سیکھیں گے کہ سچ کو کہنا کیسے. تو سچ کو کہنا کیسے, سچ کی ٹائمنگ کیا ہوگی, پھر سننے والے کی کیپیسٹی کیا ہے. دیکھیں وہ سچ تو ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ سچ بتاتے ہوئے بد تہذیبی ہو جائے, یا وہ ایک سوشل کرائم بن جائے, یا کہہ لیجیے گناہ بن جائے. بعض اوقات ایک مفہوم ہے ایک واقعے کا, کسی نے پوچھا کہ اگر کسی میں کوئی خامی پائی جاتی ہے اور اس کی غیب میں بیان کریں تو وہ کیا ہے, غیبت. اگر اس کے منہ پہ بیان کریں یہ بد تہذیبی ہے, یہ حیاداری کے منافی ہے. الٹا کہ آپ اس کی کمزوری کو اس کے منہ پہ بھی نہیں رکھ کے مار سکتے. آپ کو بڑے ہی طریقے سے کہنا ہے, بڑے طریقے سے بیان کرنا ہے. سو سچ کا کہنا مسئلہ نہیں ہے, یہ سچ بولنا جرت کا مسئلہ نہیں ہے. طریقہ کار, ٹائمنگ, اسٹریٹجی, کہنا کس طرح, اس کی گرومنگ ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح سے بہت سی چیزیں انسانی فطرت کا حصہ ہوتی ہیں, اسی طرح کچھ چیزوں کے اوپر نیچرلی انسان جھوٹ بول دیتا ہے. یعنی وہ چاہ رہا ہوتا ہے ایسا نہ کرے لیکن کر جاتا ہے. اس صورتحال میں پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں نا بڑا کام ہوا ہے, جو ایک سائیکالوجی آف لائے ہے نا, جھوٹ بولنے کی سائیکالوجی, یا سائیکالوجی آف ٹروتھ ہے, یا ایک کہہ لیجیے کہ ایک کننگ
جھوٹ بولنے والے کے مینوپولیٹو اور آسان کر دیتے ہیں. اس کی اگر سائیکالوجی کو پڑھا جائے نا تو وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے یا سچ اور جھوٹ کو ملا کے بولتا ہے صحیح یا پھر مینوپولیٹ کر کے بولتا ہے, اس کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, یعنی اس کے اپنے ساتھ پرابلم. یعنی آپ یہ کہہ لیں وہ بات جو کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بات کو اگر ہم نام دیں پروڈکٹ کا, ایک پروڈکٹ ہے جو نکلا ہے, ٹھیک, وہ پروڈکٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پروڈکٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے. تو جس نے پروڈکٹ بنایا ذرا جا کے دیکھیں اس مشین کو جس میں وہ سانچے میں تیار ہو رہا ہے پروڈکٹ, اس مشین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا عموماً 6 مسئلے ہوتے ہیں. اچھا, وہ کیا کیا ہے؟ اب اس پہ میں کتابیں کوٹ کرنا چاہوں گا پڑھنے لکھنے والوں کے لیے, سوچنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے. یہ بڑی شاندار کتاب ہے, لائن بائی سیم ہیرس, زبردست کتاب ہے جی, ٹھیک ہے جی. پھر کتاب ہے دی ہونیسٹ ٹروتھ اباؤٹ ڈس ہونیسٹی, اور یہ ڈین رائلی کی کتاب ہے. پھر کتاب ہے وائی وی لائی, جھوٹ کیوں بولتے ہیں, اور یہ کتاب ڈیوڈ لیونگسٹون کی ہے. زبردست کتاب ہے جی, کمال کتاب ہے. یہ ساری ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں عموماً ان کے پیچھے 6 وجوہات. اچھا, 1 2 3 4 5 6. پہلی کیا, انسان کے اندر ایک ڈیفنس میکانزم, یہ قدرت نے رکھا, یہ ہماری باڈی میں بھی ہے, ہمارے ایک ایک سیل میں ہے, ہمارے مائنڈ میں ہے, ہمارے اندر ہے, اور یہ ہے, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سیلف میکانزم کا, اب نہیں کب ہوگا جب میت بن جائیں گے, مر جائیں گے تو نہیں ہوگا. جب تک زندہ ہے وہ سیلف, ہر انسان کے اندر وہ جو سیلف میکانزم ڈیفense کا ہے سائیکولوجیکلی فزیکلی ہر جگہ ایکٹیو ہوتا ہے. دیکھیں ہماری باڈی اگر کہہ لیجیے ٹھنڈ لگے تو ہم سویٹر لے لیتے ہیں, ہم کچھ ایسا کھاتے ہیں, ہم رضائی لے لیتے ہیں, ہماری باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے, اس کے میٹرز بتاتے ہیں. باڈی کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے, بخار, ٹھیک ہے جی. اس طرح ہماری جو سائیکالوجی ہے وہ بھی کمال کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن جو ہے نا بڑا کمپیوٹر کی طرح کہتے ہیں, یہ سپر کمپیوٹر. یہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو یہ بجائے کام کرنے کے نا یہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں بیٹھ جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا حادثہ ہوا, ایسا ہی ہے, وہ حادثہ ہوتے ہی کیا ہوتا ہے, بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. موت سے پہلے ایک غشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوشی طاری. اتنا بڑا ایک پروسیس ہونا ہوتا ہے, پوری باڈی میں سے روح نے نکلنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ باڈی کا جو سسٹم ہے جس پہ وہ کھڑی ہے وہ مائنڈ کیا ہو جاتا ہے, آف, کیونکہ اس کے اندر ابیلٹی نہیں ہے بہت زیادہ اسٹریس لینے کی. ایک لمٹ تک اسٹریس لے سکتا ہے مائنڈ, کانشیس جسے کہتے ہیں. تو ذاتی بچاؤ یا سیلف ڈیفense کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, خود کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی الزام لگانا آسان ہے اور ماننا کہ میں غلط ہوں یہ مشکل ہے. لہٰذا بڑا آسان ہے کہ جی, اب پھر اس میں کئیوں نے کئی بڑی مزے کی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی نہیں میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن شیطان مجھے گمراہ کر دیتا ہے. شیطان پہ ڈال دے سارا شیطان آ جائے گا کہ گا بھاجن کی ہو گیا, وہ خدا دا خوف کا ہو, تسی یہ کریڈٹ مینوں کیوں دے رہے ہو. اب وہ کہیں گے جی نہیں میں ٹھیک تھا لیکن یہ جو میرے ساتھ 2 دوست ہوتے ہیں نا آپ کو نہیں پتا یہ کتنے ظالم. یہ سارا کیا دھرا ان کا. یہ سب کے سب در اصل کیا ہے, یہ مائنڈ کی وہ مینوپولیشن ہے جو وہ کر رہا ہے. مائنڈ کیوں کر رہا ہے, سیلف ڈیفense. پہلی وجہ, ٹھیک ہو گیا. نمبر 2, ہر انسان کے اندر ایک میکانزم ہے جی, یہ بھی میکانزم اندر ہے باہر نہیں. پہلا بھی آپ نے سیلف ڈیفenس بتایا, وہ بھی اندر ہے. آپ یہ نہیں کہہ لیں سیلف ڈیفenس کا سافٹ ویئر سب کے اندر ہے, سب کے اندر. نمبر 2 جو ہے وہ دوسرا سافٹ ویئر ہے, وہ ہے پین اینڈ پلیئر. اچھا, یا آپ اسے پروفٹ اینڈ لاس کا سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں. ہر بندہ اپنا فائدہ چاہتا ہے, جی جی, کوئی بندہ لاس نہیں چاہتا. بندہ کہتا ہے پیسے کما لو جھوٹ بول کے, قسم کھا لو مال بک جائے گا, پروفٹ آ جائے گا. وہ پروفٹ کے چکر میں بندہ حرام کما لیتا ہے یا حرام کر دیتا ہے اور برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ دوسری ریزن. یہ تھرڈ ریزن, تیسری وجہ جو ہے نا جی وہ یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ نا کسی کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بچانے کے لیے مصلحت مانے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلو یار کوئی بچت کا رستہ یہ ہے کہ سچ نہیں ہم بولتے, ہم کوئی احتیاط کر کے جھوٹ بول لیتے ہیں تاکہ کم از کم بچت ہو جائے. نہیں سمجھے, مثال لے لیں کہ ابا بڑا سخت ہے, بیٹے سے کچھ ٹوٹ گیا ہے, وہ گھر آیا ہے, بیٹے نے کہا ہے کہ جی ماں نے فوراً کہا ہے میں پروٹیکٹ کرتی ہوں, اور وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ٹوٹا اس سے نہیں ٹوٹا, یہ دراصل کچھ غلطی ہوئی مجھ سے ہی اور اچانک پتہ نہیں لگا اور یہ آپ کی قیمتی چیز ٹوٹ گئی. یہ کیا ہے بیسیکلی, وہ سیو کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے. اسی طرح ہم بھی کچھ سیو کرنے کے لیے سم ٹائم, کچھ بچانے کے لیے
کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بول دیتے ہیں. ٹھیک. چوتھی جو وجہ ہے, اچھا یہ چوتھی جو وجہ ہے نا, یہ پھر وہ پروفٹ اینڈ لاس پرنسپل کے ساتھ جڑتی ہے. بعض اوقات جو پین سے بچنا ہے نا یا لاس سے بچنا ہے, اس کے لیے بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے مجھے پین ہوگی, دیکھیں نا کلاس میں آ کے ٹیچر کہتا ہے یہ کس نے کیا ہے, ہاتھ میں اسٹرک ہے اس کے, جو سچ بولنا ہے وہ رک گیا اسی وقت کیونکہ پین ہونی ہے نا. تو اس پین سے بچنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ جھوٹ بولتے ہیں. پانچویں جو وجہ ہے نا وہ ہے سوشل ریزن. یہ بہت بڑی وجہ ہے. سوشل ریزن کیا ہے؟ لوگ سچ سننا نہیں چاہتے. یہ میری آپ کی کامن پریکٹس ہے. ہم جو میڈیا اور شوبز کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کا کامن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں لوگ کام کہتے ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے. اگر ہم نے صاف کہہ کیا یہ میں نہیں کر سکتا, وہ فرا مائنڈ کرتے ہیں. یقین کریں, میں بڑی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا, میں نے کہا یار میری کیپیسٹی نہیں ہے. ایک بندہ آ کے مجھے کہتا ہے فلانے ڈی سی کو یہ کہہ دیں. میں نے کہا یار میں وہ ڈی سی نہیں ہوں. کہتا نہیں آپ فیمس بندے ہیں, آپ کال کریں اس کو کہہ دیں. کہ جی میں تو نہیں کہہ سکتا اس کو, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کام ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ جب بھی سفارش کرتے ہیں 80% میرا یہ ایکسپیرینس ہے, 100 میں سے 80% وہ آ کے گلے پڑ جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے تحقیق ہی نہیں کی ہوتی کہ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا میں معذرت کر دیتا ہوں. ہم میرٹ ہو تو میں کہہ دیتا ہوں جی, ایک جملہ ہے بولا جاتا ہے, پولیس والے کو کہنا تھا یار میرٹ کر دو. میرٹ کیا کہ جو انصاف ہے وہ کر دو. تو وہ لوگ اپنے سوشل ریلیشن بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. سیاست دان وہ سب کو لارے لگاتے ہیں, نوکریاں مل جائیں گی, گھر مل جائیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, دنیا جہان کے سارے دکھ میں آپ کے دور کروں گا. یہ سیاست دان کرتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ یہ سوشلی. اچھا لوگ, کئی لوگوں کو نا ویسے بھی مزہ آتا ہے جھوٹ سن کے, وہ سچ نہیں سننا چاہ رہے. سچ کڑوا ہوتا ہے نا, سچ ذرا تلخ ہوتا ہے. سچ ذرا ایک گولی کی طرح جا کے لگتا ہے. وہ سچ سننے کی بجائے وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بول دیں تاکہ ہم چلتی رہے کہانی. لاسٹ جو ریزن ہے نا, وہ کچھ لوگ چیلنج کو فیس ہی نہیں کر سکتے. اچھا, یہ نکھٹو, کام چور, چینج ہیٹرز, یہ بڑا نیا نام ہے. یہ اچھا ہے, چینج ہیٹرز. یہ لوگ نا تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. ان کو نا تبدیلی کے ساتھ ان کا کوئی اچھا رشتہ نہیں ہوتا. یہ تبدیلی سے نفرت کرتے, کمفرٹ زون میں رہتے. یہ بھی کیا کرتے ہیں, اس اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کے لیے اور تبدیلی کی طرف نہ جانے کے لیے یہ جھوٹ بولتے تھے. تو یہ عموماً جو 3 کتابوں کا کرکس میں نے بتایا آپ کو, یہ وجوہات. اچھا, مجھے نا ایک ان باتوں کے دوران ایک فلم یاد آ رہی ہے, میں نے دیکھی کہ اس میں ایک شخص لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بعد میں بتاتا ہے کہ میں جو لیکچر میں چیزیں بتاتا تھا وہ میں جھوٹ بتاتا تھا, اور وہ جھوٹ کو میں نے اپنے اوپر طاری کر لیا تھا. یعنی جو واقعہ ہوا بھی نہیں, میں نے اس کو اتنا بولا کہ وہ سچ لگنے لگا. تو پھر اس طرح جھوٹ بولتے بولتے کہیں آپ عادی بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے وہ باتیں جو سچ نہیں ہے وہ کہتے ہوئے اس کو سچ سمجھ کے ڈیلیور کر رہے ہو. کتنا بڑا ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے, اور اللہ نہ کرے کہ اگر یہ کسی ایسے شخص کی جس کو دنیا فالو کرتی ہے, لیڈر ہے, کوئی باس ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو ریلیجیس اسکالر ہے, خدا نہ کرے کہ اگر اس کو یہ بیماری ہو, اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے سوسائٹی. اب وہ کیا ہوتی ہے, وہ پرسنالٹی کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص ایگزیجوریٹر ہوتا ہے, اور وہ ایگزیجوریٹ کرنا کیا ہے؟ بڑھانا. اچھا, یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا. جھوٹ ہے. یعنی اگر فرض کریں کہ اس کو اگر ایک چپیٹ لگی ہے کسی کو, ایگزیجوریٹر کو, وہ کہے گا جی مجھے تھپڑو تھپڑی کر دیا. ٹھیک ہے جی. اگر اس کا کچھ نقصان ہو گیا, فرض کریں جی وہ نقصان ہوا ہے 5000 روپیز کا, وہ کہے گا جی میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے, وہ کہے گا کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے. یہ ایگزیجوریشن ہے. وہ کہے گا کہ جی میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے کتنے جرم ان سے ہوئے. یہ ایگزیجوریشنز ہیں ساری. اگر ایگزیجوریٹ کرنے کے بعد, یہ ایک بیماری ہے, ایک اور بیماری ہے, اگر یہ 2 بیماریوں کا کمبینیشن کسی میں ہو اور خدا نہ خواستہ وہ لیڈر ہو, قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے, آپ دنیا کی جتنی ہسٹری پڑھیں گے نا آپ حیران ہوں گے. جب بھی اس طرح کا کریکٹر پیدا ہو گیا نا, سوسائٹی زوال کی طرف چلے گی. اور وہ کریکٹر کیا ہے؟ ایک وہ ایگزیجوریٹ کرتا ہے, اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ضد ہے. یعنی وہ جھوٹ بول کے جھوٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ سچ ہے, جو میں نے ایگزیجوریٹ کیا یہی ہے, اور خود بھی مان رہا ہوتا ہے یہ سچ ہے. اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی ٹرک کرتا ہے. بیمار ہوتا ہے نا, بیماری ہے. اس بیماری میں بندے کو اپنا بولا ہوا جھوٹ سچ لگتا ہے, اور اتنا سچ لگتا ہے اور وہ اتنی بار ریپیٹ کرتا ہے. ایسا شخص کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ اتنا مینوپولیٹو ہوتا ہے کہ جھوٹ کو ریپیٹ کر کر کے کہ یہ اس لیول پہ لے جاتا ہے جہاں پر اس کے ارد گرد کے لوگوں کی برین واشنگ ہو جاتی ہے.
لوگ اس کو مطلب بلائنڈ فالو کرنے لگ پڑتے ہیں, لوگ کہہ لیجیے کلٹ فالوئنگ بن جاتی ہے. یہ ایک پوری کی پوری پرسنالٹی ٹائپ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم تک اگر کوئی اطلاع آئی ہے, بات آئی ہے, پہلے تحقیق کرو, بے شک, ڈھونڈو, ٹٹولو, کھنگالو, تلاش کرو, اس کے بارے میں پتا کرو, اس کے بعد اس کو آگے پھیلاؤ. اور اگر کسی نے, یہ میں حدیث کا مفہوم یا تشریح بیان کر رہا ہوں, اگر کسی نے بات آئی ہے اور اس کو جانے بغیر, پرکھے بغیر, سمجھے بغیر آگے منتقل کر دیا, وہ جھوٹ ہے, وہ شخص جھوٹ ہے. اچھا, یعنی جھوٹ کو پھیلانے والا بھی جھوٹ ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایگزیجوریٹر ہے اور اوپر سے ضدی ہے, ایگو اس کی بہت زیادہ ہے, اور اوپر سے وہ جھوٹا ہے اور وہ پھیلا دیتا ہے, لے جی اس کے ذریعے اتنی شر پھیلے گی, اتنی یعنی کہ کسی قوم پہ ایٹم بم پھینکنا نا آپ نے, ہیروشیما ناگاساکی سے بڑا واقعہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی قوم کو ایسا لیڈر دے دیں جو ایک ہی وقت میں مینوپولیٹر ہے, ایگزیجوریٹر ہے, ایگوسٹک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں جھوٹا ہے, بات پھیلا دیتا ہے, لیں جی اس قوم کو بم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس قوم کو تباہ اور فنا کرنا بڑا آسان ہو گیا. ہم ایک بات کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا یہاں پر. دیکھیں ہمیں اتنی جرات ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں سچ بول سکیں. یہ جو ہے نا دوسروں کے بارے میں سچ بولنا, یہ کوئی سچ نہیں ہوتا, یہ تو دوسروں کو ننگا کرنا ہوتا ہے نا جی, یہ تو ظلم ہے نا جی. آپ اپنے بارے میں سچ بولیں نا, آپ کہیں گے جی میرے اندر یہ خامی ہے, مانے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنی خامی کو مانتا ہے اور نادم ہے, اس کی بچت ہے, بخشا جائے گا, اس کے لیے گنجائش ہے, بچت ہو جائے گی. لیکن اپنی غلطی کو مان کے اتراتا ہے, کیا ہوا جی مجھے غصہ آتا ہے, اللہ کو سخت ناپسند ہے. یعنی گناہگار ضدی, بزرگان دین ہمارے فرماتے ہیں کہ وہ بخشا نہیں جاتا اپنی ضد اور انا کی وجہ سے, لیکن عاجز گناہگار بخشا جاتا ہے. یہ دیکھیں نا, اس کا ایک بہت بڑی مثال وہ ہے کہ ایک شیطان بن گیا انسان ضد, تکبر اور انا کے باعث. اچھا قاسم بھائی, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جو آپ نے بات کی وہ میرے دل کو بڑی لگی کہ جو غلط انفارمیشن کو پھیلائے گا وہ بھی جھوٹا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے فون کے اوپر جی ایک میسج آتا ہے کہ اتنے لوگوں کو فارورڈ کر دیں, ہم دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے, وہ ہم گروپس میں ادھر ادھر فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ سچ نہیں ہوتی, تو ہم بھی ذمہ دار ہوں گے 100%. ہم اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں, ایک کہا جاتا ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. جی جی جی, مجھے نہیں پتا یہ حدیث ہے کیا ہے, لیکن یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. بھائی جب قوم جھوٹی ہو جاتی ہے تو لعنت نہیں ہے, بے شک اللہ کی لعنت نہیں ہے. جو حال ہمارا ہوا ہے, جس زوال پہ ہم پہنچ گئے ہیں, جو فائنینشیل میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, جو پولرائزیشن ہو گئی ہے, جو پولیٹیکل کرائسس آ گیا ہے, جو ایک بند گلی میں آ کے ہم کھڑے ہو گئے, کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا جھوٹ بولا اور جھوٹوں کا ساتھ دیا کہ سچ اور جھوٹ میں تفریق ہی ختم ہو گئی. یہ سب سے مشکل وقت ہے سچے کے لیے. میں نے کیا بولا؟ سچے. یہ آپ کے 76 سال کی ہسٹری میں سب سے مشکل وقت ہے. اس میں سب سے شامل سچے کی آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سچ بول کے پھنس جاتا ہے, سچ سننا ہی نہیں چاہتے لوگ. آپ کو پسٹل پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں, وہ بولیں جو ہم کہہ رہے ہیں, ویسے سوچیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں, یا ہمارے ساتھ ہو یا نہیں آ. یہ سچویشن آ گئی ہے. میں اب دیکھیں, میں ایک آپ سے بات اور کرنا چاہوں گا اور ہم اسے کلوز کریں گے اسی بات پہ. دیکھیں, غلطی کا اعتراف کرنا, اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی چیز کو سمجھا نہیں سکیں اور کچھ بھی ہو گیا تو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال, ابھی ہم پریکٹیکل ایک کر لیتے ہیں. ہم نے لاسٹ پروگرام کیا MLM پہ, بڑا وائرل ہوا وہ, اور ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ, سب جگہ پہ, انڈیا میں, پاکستان میں بڑا, سندیپ ورسز وویک بندرا بڑا وائرل ہوا جی. اور اس کے ساتھ میں نے لوکل MLM کی پوری ہسٹری بتائی. میں نے بزنس سے شروع کیا, ٹائمز. اور اچھا دیکھیں, میں نے اس پروگرام میں کوئی بھی اس وقت کی کسی کمپنی کا نام میں نے نہیں دیا, لیکن اس سے ایک دیکھیں میرے سے کچھ غلطی ہوگی سمجھانے میں. حالانکہ میں نے وہ بات 1-2 بار کہی ہے, لیکن شاید کسی نے اس کی اینگلنگ کی اور کسی کی دل آزاری ہو گئی, تو میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہوں گا. کیونکہ غلطی ماننے میں یا کسی چیز کو ٹھیک کرنے میں, کریکٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وضاحت دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ہماری ایک بڑی ہی نا لاڈلی چھوٹی بہن, ہماری بیٹیوں کی طرح, امائم عرفان. امائم بڑی قابل, بڑی محنتی لڑکی, یقین کریں مجھے بالکل ایک اپنے بیٹیوں کی طرح, چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز اور پیاری ہے. اور وہ بھی MLM کر رہی ہے. میں نے کئی دفعہ اس کو انڈورس کیا, یہ بھی بتا دوں. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں, تو ایک طرف آپ کرٹیک کر رہے ہیں. میں نے اس میں بھی کہا, اس پروگرام کے کچھ جملے میں دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیں MLM مکمل غلط شاید نہیں ہوگا. MLM میں سخم ایسے ہیں جس سے غلط ہو جاتا ہے. جی بالکل, یہ میں نے کہا تھا. اب دیکھیں, میں نے ساتھ ہی کہا کہ دیکھیں اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے,
لیکن اچھے لوگ, اب عمائم جو ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو میرا اس کے ساتھ واسطہ ہے یا جتنا میں جانتا ہوں, بڑی محنتی لڑکی ہے, بڑی ایفرٹ کر رہی ہے, ایک بڑی ٹیم کو لے کے چل رہی ہے, اور ینگ سکسیس سٹوری ہے, اور سچ کے ساتھ لے کے چل رہی ہے. جو کہتی ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے, جو کہتی ہے پورا کر دیتی ہے. اب یہ ایسے بھی ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بڑے مسائل ہیں, اور وہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ بڑی دنیا جو ہے ان کے پیسے برباد ہو جاتے ہیں, اور بڑی دنیا جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے. تو یہ اب میں نے اگر اعتراف کر لیا کہ یار وہ شاید میں وضاحت صحیح نہیں دے سکا یا میں سمجھا نہیں سکا, تو اس سے میں چھوٹا نہیں ہو گیا, بے شک بے شک, اس سے میں غلط نہیں ہو گیا. میں انسان ہوں, فرا آپ انسان ہیں, ہم سب سننے والے انسان ہیں. اور آپ کو ایک آخری بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا, میرا ایک سوال باقی ہے, اس کے بعد ہم کلوز کریں گے. دیکھیے انسان تو خطا کا پتلا ہے نا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے, تو ہمیں غلطی سدھارنے کے لیے اس کو مان لینا, جو آپ نے بات کی, بڑا ضروری ہے. صرف آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بری عادت جس کو لگ گئی ہوتی ہے, انسان کر لیتا ہے کچھ بھی وجہ, اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں, کیسے واپس سچ کی طرف پلٹ آئیں؟ دیکھیں سب سے پہلا کام تو ایڈمٹ کرنا. ٹھیک, جیسے میں نے مثلاً کہا کہ ہمیں ایکسپلینیشن میں غلطی ہو گئی یا اس کی اینگلنگ کسی نے ایسی کر دی, تو میں نے مانا. اب جب آپ نے مان لیا تو ٹھیک کریں خود کو, ٹھیک کرنے کے بعد پھر آگے چلیں. تو جو مان نہیں سکتا نا وہ بزدل ہے, اصل بزدل وہ ہے. بہادر وہ ہے جو مانتا ہے کہ میرے سے غلطی ہے اور میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. آخری بات ایک بڑی امپورٹنٹ جی, آخری بات یہ کہ دیکھیں یہ ہمارے جو ٹیبوز کے پروگرام, یہ ہم کلیم کریں یہ مختلف ٹاپک ہیں. ایسے ابھی تک میں دعویٰ کرتا ہوں اس ٹاپک پہ اس طرح کا پروگرام آپ نے نہیں سنا ہوگا, یا اس کے کچھ حصے سنے ہوں گے, کوئی حدیث کسی جگہ علیحدہ سنی, اتنی تفصیل سے. بالکل, سائیکالوجی آف لائی, جھوٹ بولنے کی سائیکالوجی, اور کیوں بولتے ہیں اور کیا کرنا ہے اور کیا کیا پاسبل حل ہے, وہ کسی نے نہیں بتایا ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں. میں بالکل نہیں کہتا بیل کا بٹن دبا دیں, لائک کریں, فارورڈ کریں, مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو نیچے آپ کے کمنٹس ہیں اور فیڈ بیک ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ قاسم بھائی, بڑی ہمیشہ کی طرح ایک ہیلپ فل ہماری کنورسیشن رہی. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ تو سیکھتے ہیں, میں بہت زیادہ سیکھتی ہوں, کیونکہ اس چیز کی تیاری سے پہلے جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اس کے بعد جو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس میں زندگی آسان کرنے کے بہت سے پہلو میرے سامنے آتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اور جاتے جاتے آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر کوئی ٹاپک ٹیبو ہے آپ کے ذہن میں یا آپ کے ارد گرد, تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.